احنف بن قیس ایک بڑے سردار تھے۔ مشہور تھا کہ اگر احنف کو غصہ آتا ہے تو 1,00,000 تلواروں کو غصہ آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو انہوں نے نہیں کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کی اور ان کے ساتھ رہے۔ خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد اور مخلص تھے۔ ایک دن کسی قاری نے یہ آیت تلاوت کی، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ موجود ہے، تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ عربی ان کی زبان تھی، یہ سن کر چونک پڑے، گویا نئی بات سنی۔ کہنے لگے ہمارا تذکرہ ذرا قرآن تو لاؤ، دیکھو میرا کیا تذکرہ ہے اور میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں۔ قرآن مجید دیکھا تو لوگوں کی صورتیں ان کے سامنے سے گزرنے لگی۔ ایک گروہ آیا جس کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ پھر کچھ ایسے لوگ آئے جن کا حال یہ تھا کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے کہ راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ پھر ایک قافلہ گزرا جس کی شان یہ تھی کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ ایسے نیکوکاروں کو خوب محبوب رکھتا ہے۔ ابھی نظر بھر کر ان کو دیکھ نہیں سکے تھے کہ کچھ ایسے جوان مرد سامنے آگے جن کا عالم یہ تھا، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو تنگی و فاقہ ہو، اور واقع جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے وہ بڑا کامیاب ہے۔ ابھی ہٹے ہی تھے کہ ایک دوسرا نمونہ سامنے آیا جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ احنف اپنے آپ کو پہچانتے تھے، کہنے لگے خدایا میں تو ان میں سے کہیں نظر نہیں آتا۔ اب انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اس میں ان کو اور طرح طرح کے آدمی نظر آنے لگے۔ ایک بھیڑ ملی جس کا حال یہ تھا جب ان سے کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کیا کرتے اور کہتے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانہ کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ ملے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کچھ ایسے بدقسمت بھی کہ جب ان سے کہا گیا تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا تو وہ جواب دیں گے ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ خود بھی مشغول ہو جاتے تھے، اور ہم آخرت کا انکار کرتے تھے جہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی۔ احنف یہ صورتیں دیکھ کر گھبرا گئے، کہنے لگے خدایا ایسے لوگوں سے تیری پناہ، میں ان سے بیزار ہوں اور مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنے متعلق نہ تو دھوکے میں تھے اور نہ ایسے بدگمان کہ اپنے کو مشرکوں اور باغیوں میں سمجھ لیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی ہے اور ان کا مقام بہت بلند نہ صحیح مگر ان کی جگہ مسلمانوں ہی میں ہے۔ ان کو ایسی صورت کی تلاش تھی جس کو وہ اپنی کہہ سکیں۔ ان کو اپنے ایمان کا یقین بھی تھا، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا علم بھی، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت پر بھروسہ بھی۔ نہ ان کو اعمال پر غرہ تھا اور نہ خدا کی رحمت سے مایوسی۔ ان کو اس سے ملی جلی صورت کی تلاش تھی اور اس کا یقین تھا کہ وہ صورت اس جامع و مکمل
اس زندہ و تازہ کتاب میں ضرور ملے گی۔ انہوں نے سوچا کیا ایسے خدا کے بندے نہیں ہیں جو ایمان کی دولت بھی رکھتے ہیں، اپنے گناہوں اور تقصیروں پر شرمندہ بھی ہیں؟ کیا خدا کی رحمت ان کو محروم رکھے گی؟ کیا اس کتاب میں جو سارے انسانوں کے لیے ہے ان کی صورت اور ان کا تذکرہ نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ احنف کو بالآخر اپنی تلاش میں کامیابی ہوئی۔ اللہ کی اس پاک کتاب میں اپنے آپ کو ڈھونڈ نکالا، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کو اپنی خطاؤں کا اقرار ہے۔ انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ انہوں نے کہا بس بس، میں مل گیا، میں نے اپنے کو پا لیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، مجھے اللہ کی توفیق سے جو کچھ نیک اعمال ہوئے ان کا انکار نہیں، ان کی ناقدری نہیں، ناشکری نہیں، مجھے اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان سب سے مل جل کر جو صورت تیار ہوئی وہ میری صورت ہے۔ اس آیت میں میرا اور میرے جیسوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قربان اپنے رب کے جس نے اپنے گناہ گار بندوں کو فرموش نہیں فرمایا۔ احنف کی تلاش کا یہ قصہ ختم ہو گیا۔ وہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس پہنچ گئے، مگر یہ کتاب موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ قومیں اگر اپنے کو اس میں تلاش کریں گی تو پا لیں گی۔ جماعتیں اور مختلف طبقے اگر اپنے کو اس آئینے میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں گے۔ افراد، ہم اور آپ اگر اپنے کو تلاش کرنے نکلیں گے تو انشاءاللہ ناکام واپس نہیں ہوں گے۔ احنف بن قیس نے ہم کو سچی تلاش کا ایک نمونہ دکھلایا اور قرآن پڑھنے اور اس پر غور کرنے کا صحیح طریقہ سکھا گئے۔ ہمیں اس نمونے اور تعلیم سے فائدہ اٹھا کر قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے۔